الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ میں اب وہ احکام بیان ہو رہے ہیں جن کی حیثیت اخلاق کے فضائل و رذائل کی ہے۔ یہ وہی احکام ہے جن کے مقابل میں تورات کی 10 کمانڈمنٹس ہیں، احکام 10۔ قرآن نے ان 10 احکام کو یہاں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مذہب انسان کا رخ جس طرف موڑنا چاہتا ہے، اسے جن رذائل سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اخلاق کے جو فضائل اس میں لازمی طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ان کا بیان ہے۔ اس میں پہلے حکم کی وضاحت ہو گئی تھی۔ وہ حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اب دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو بیزاری کا کوئی لفظ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ اس کے اصل الفاظ ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ لوگو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا دوسرا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ہمارے دین میں جس چیز کو دوسرے حکم کی حیثیت حاصل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس میں جو ہدایت کی گئی ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اب اس کے اجزاء کی ہم وضاحت کریں گے۔ یہ بات کہ یہ والدین ہیں، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے اس کو کہ ایک ماں اور ایک باپ نے تمہیں پیدا کیا،
ماں نے خاص طور پر بڑی مشقت اٹھائی. تمہاری پیدائش ہوئی تو تم ایک ناتواں ہستی تھے. تمہاری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا. تم جینے کے لیے اور جینے کی ہر ضرورت کے لیے محتاج تھے، محض محتاج. تمہاری یہ احتیاجات اس نے پوری کیں، باپ نے پوری کیں. 10-20 سال تک تمہاری تربیت، پرورش، پرداخت کے مراحل گزرے. پھر کہیں جا کر تم اس قابل ہوئے ہو کہ اب ارسطو و افلاطون بنے پھرتے ہو. لیکن اس کو فراموش نہ کرو، تمہارا ماضی، تمہاری اصل یہی ہے. اس لیے خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے. یعنی پیچھے جو ہدایت فرمائی ہے اس کے بعد یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ والدین کا حق بیان کیا گیا ہے، بڑا حق بیان کیا گیا ہے، وہ ہمارے اوپر بڑا احسان کرنے والے ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہمارے لیے راتوں کو جاگے ہیں، کما کے لائے ہیں، ہمیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے. تو اب وہ خدا سے بھی بڑے ہو گئے یا اس کے برابر ہو گئے؟ خدا ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں والدین کی آغوش میں ڈالا ہے. ان والدین کی آغوش میں ڈالا ہے جن کو علم، عقل اور بہت سی خصوصیات دی ہیں کہ وہ ہمیں سنبھال سکیں، ہمارے لیے جی سکیں، ہمیں کما کے دے سکیں، ہماری تعلیم تربیت کر سکیں، ہمیں انسانیت کی، ماضی کی میراث سے واقف کرا سکیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ سب اصلاً کس کا احسان ہے؟ یہ اس پروردگار کا احسان ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور پیدائش کے لیے والدین بھی دیے. اس لیے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ والدین کے احسانات کو مانتے باندھتے آدمی وہاں پہنچ جائے کہ خدا کے شریک ٹھہرانے لگے. چنانچہ جس طرح پیچھے جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. والدین کے ساتھ نہ عبادت کا لفظ استعمال کیا نہ اطاعت کا، دونوں استعمال نہیں کیے. ہمارے ہاں یہ عام بات ہو گئی ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کی تعبیر اختیار کرتے ہیں. اس کا ایک محل ہے اور وہ حسن سلوکی کی فرع بن جاتی ہے، لیکن جس طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن نے اس کو اختیار نہیں کیا. قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ حسن سلوک کا ہے. اس میں یہ مصدر ہے، ظاہر ہے کہ احسنوا احسانہ ہے، تو حسن سلوک کیا جائے. ان کا حق صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یعنی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، یہ ضروریات جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، معاشی بھی ہو سکتی ہیں، سماجی بھی ہو سکتی ہیں. ان میں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، اچھا رویہ اختیار کیا جائے. ان کے معاملے میں محبت، تعلق خاطر اور شفقت کا جذبہ ہو. یہ وہ بات ہے جو قرآن چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان ان کا ہر الٹا سیدھا حکم ماننے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے. نہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ انسان کے مذہبی تصورات میں اس کے بلوغ کو پہنچنے کے بعد مداخلت کریں. نہ انسان کو جو اپنے فیصلے زندگی میں کرنے ہیں، جیسے مثلا یہ فیصلہ کہ مجھے اپنا جیون ساتھی کس کو بنانا ہے، مجھے کیا تعلیم پانی ہے، مجھے کیا کچھ بننا ہے، مجھے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے کیا کرنا ہے، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے، رہنمائی کی جا سکتی ہے. لیکن انسان پابند ہو گیا ہے، میرا، آپ کا، والدین کا یا کسی اور شخص کا. یہ انسانیت کی اہانت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت غیر معمولی شخصیت دی ہے. ہر انسان
آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی کے ساتھ بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ایک تدریج کے ساتھ نمایاں کیے ہیں، اور جب وہ نمایاں ہو جاتے ہیں تو شعور کی جس سطح پر وہ پہنچتا ہے وہاں وہ ایک پوری شخصیت ہوتا ہے۔ اس پوری شخصیت کو عزت دی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اس کے فیصلوں کو اس کے فیصلوں کی حیثیت سے ماننا چاہیے، اس کی شخصیت کی آزادی اور انفرادیت کو بھی عزت دینی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ ترک کر دیا جائے۔ والدین کے معاملے میں اصل ہدایت حسن سلوک کی ہے۔ جہاں دیکھیے قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں ایک لفظ بھی اس سے زائد نہیں اختیار کیا۔ صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا اصل رویہ اور ان کا اصلی حق کیا ہے؟ حسن سلوک۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کا حق صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ دوسرا حکم ہے، یعنی پہلا حکم احکام عشرہ میں سے یا قرآن مجید کے 10 بڑے احکام میں سے اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت کا تھا۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے اور اس کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں، یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید نے یہاں اور اس کے علاوہ عنکبوت کی آیت 8، لقمان کی آیات 14 سے 15 اور احقاف کی آیت 15 میں یہی تلقین فرمائی ہے۔ یہی مضمون ہے، اضافے کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ، بعض چیزوں کی توضیح کرتے ہوئے مضمون یہی ہے، اس سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اطاعت بھی اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ کا پیغمبر چونکہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے آتا ہے تو اس لیے اس کا حکم اللہ کا حکم بن جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اطاعت کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ نظم اجتماعی کے بارے میں ہے، یعنی جہاں بھی انسان رہتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر نظم پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ نظم اس لیے ضرورت بن گیا ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے انسانوں کو بچانے کے لیے نظم قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، کوئی مذہبی حکم نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہو تو ضرور چلایا جا سکتا ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ انسان مجبور ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے۔ یہ نظم قبائلی سطح پر ہوگا، یہ اس سے آگے پرانی طرز کی حکومتوں کی صورت میں ہوگا، یہ دور حاضر کی منظم ریاست کی صورت میں ہوگا، کسی بڑی سلطنت کی صورت میں ہوگا، لیکن بہرحال یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جب یہ قائم ہو جاتا ہے تو اس میں چونکہ اصلی مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو امن فراہم کیا جائے، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، اور کسی انسان کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ کمزوروں کے خلاف کوئی اقدام کرے، ضعفاء کے خلاف کوئی اقدام کرے، لوگوں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ نظم بنا دیا جائے گا تو جو کچھ قانون کے مطابق حکم دیا جاتا ہے پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہے اور نظم اجتماعی کی ہے۔ والدین کے معاملے میں، کسی عالم کے معاملے میں، کسی فقیہ کے معاملے میں، کسی مرشد کے معاملے میں اطاعت کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ بات مانی جائے گی اگر معقول ہوگی، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات معقول نہیں ہے تو معذرت کی جا سکتی ہے۔ اگر اصرار کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات علم و عقل کے خلاف ہے۔ تو باقی سب لوگوں کے بارے میں یہی ہے۔ اللہ و اللہ کے رسول کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ نظم ریاست میں بھی جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو دل سے مانا جائے۔ بعض اوقات
ہم پر واضح ہوتا ہے کہ حکم غلط ہے، قانون غلط ہے، حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، لیکن ظاہر میں بہرحال اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نظم قائم رہے، امن میں کوئی خلل نہ پیدا ہو، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق نہ ہوں، اور وہ امن جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، وہ سب کے لیے یکساں رہے۔ تو فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، انسانوں میں، یعنی اللہ کا حق وہ تو بیان ہو گیا، سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی یہاں جو ترتیب ہے 10 احکام کی، ان میں بھی پہلے اللہ کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی کی پرستش کی جائے، اور پھر دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کہا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اگر خدا وجود میں لانے والا ہے تو بہرحال وجود میں آنے کے لیے جو ذریعہ دنیا میں اختیار کیا گیا ہے وہ والدین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا رب پالنے والا پروردگار وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، لیکن اس نے اپنی پرورش کو ہم تک متعلق کرنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہی کو بنایا ہے۔ تو اس لیے گویا وہ ان معاملات میں اس پروردگار کے نائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا بڑا حق ہے اور وہ ادا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر انہی کا شکر گزار ہونا چاہیے، عبادت تو نہیں لیکن شکر، سپاس، جس پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمیں جب یہ احساس ہوتا ہے یا ہمارا شعور جب ان حقائق سے واقف ہوتا ہے کہ ہمارا ایک منعم حقیقی ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں، ہم پر کرم فرمایا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ شکر گزاری ہے۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ جو اس منعم حقیقی کے لیے ہے، کائنات کے خالق کے لیے ہے، ہمارے پروردگار کے لیے ہے، وہی جذبہ ایک درجے میں والدین کے لیے بھی ہے، دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد، اپنے پروردگار کے بعد سب سے بڑھ کر والدین کے لیے۔ تو شکر گزاری کے اس جذبے کو بھی بیان فرما دیا، اور یہ حدود بھی واضح کر دیے کہ جو ہدایت میں کر رہا ہوں، یعنی اس کائنات کا پروردگار کر رہا ہے، وہ حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں افراط و تفریط ہوئی ہے، اور مذہبی تعلیمات کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے یا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس میں یہ افراط و تفریط در آئی ہے۔ دونوں چیزیں بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ والدین کے حسن سلوک پہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو بڑا پاپ ہے، اور اس درجے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت گرفت ہو سکتی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن والدین کی اطاعت کا ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، قرآن مجید نے کسی درجے میں بھی اس لفظ کو اختیار نہیں کیا۔ حسن سلوک یعنی ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کی ضروریات کا خیال، محبت کے ساتھ، رحمت کے جذبے کے ساتھ، جس حد تک بھی آپ جا سکیں، حسن سلوک کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی کر سکیں، اسی کا ایک پہلو یا اسی کی ایک تفریح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں اور بظاہر اس بات میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اس کو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر دو احتمالات میں سے ایک احتمال کو انہوں نے متعین کر کے یہ کہہ ہی دیا ہے کہ یہ کرو، تو عام حالات میں ایک شریف النفس انسان کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ یعنی یہ دائرہ ہے جس میں آپ اطاعت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس دائرے میں اگر بدسلوکی کی جائے، غلط رویہ اختیار کیا جائے، تو اسے عقوق الوالدین کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔
لیکن علی اطلاق آدمی ان کی اطاعت کا پابند ہے۔ وہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینی چاہیے، وہ کہیں کہ فلاں جگہ شادی کر لو تو کر لینی چاہیے، وہ کہیں تعلیم چھوڑ دو تو چھوڑ دینی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، کوئی روایت اس کے پیچھے ہے اور لوگ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا اختیار ہے۔ اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ حسن سلوک، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا آخری درجے میں حسن سلوک۔ یہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو فراخی عطا فرمائے تو اس کے انفاق کا سب سے پہلا حق بھی والدین ہی سے متعلق ہے۔ یعنی اگر اس کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے اور وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو خرچ کرتے وقت بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا جو والدین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ادنا درجے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے والدین کی کوئی ضرورتیں تو نہیں ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں اور ہمارے دین کی بنیادی اخلاقیات میں 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں، یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، اور ظاہر ہے کہ قرابت مندوں میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان سے کہیں فللوالدین والاقربین، سب سے بڑھ کر والدین پہ خرچ کرو، اپنے اقربا پہ خرچ کرو، انہی کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں۔ تو اب اس کے بعد جب یہ ہدایت فرما دی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو آگے جس طرح کہ میں نے آیت پڑھی ہے یہ تلقین کی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو نہ ان کو بیزاری کا کوئی لفظ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ عربی زبان میں اف اس طرح استعمال نہیں ہوتا جس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بیزاری کا کوئی کلمہ کہنا۔ کوئی بات کی ہے، ظاہر ہے بڑھاپے میں حدود سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے، بعض موقعوں پر آدمی صحیح رویہ بھی نہیں اختیار کر پاتا، اگرچہ والدین کو بھی اپنی تربیت کرنی چاہیے، لیکن یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جس طرح کے بچے ہیں تو ہم بچوں کو بہت کچھ الاؤنس دیتے ہیں، یہ تو بچے ہیں، یہی الاؤنس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے والدین کو بھی دیا جائے۔ یعنی وہ بھی اصل میں عمر کے ایک حصے میں پہنچ جانے کے بعد بچے ہی ہو جاتے ہیں، ان کی اس کیفیت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا تلقین کی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تم والدین کے ساتھ نہ تو بیزاری کے انداز میں کبھی کوئی بات کرو، ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلنا چاہیے، نہ کبھی ان کی کسی بات پر انہیں جھڑک کر جواب دو، جب بات کرو ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ آدمی کو اس طرح پیش آنا چاہیے، یہ وہی حسن سلوک کی وضاحت کی ہے، اس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں ان کی عزت کرے، ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے، ان کی بات مانے، یہ مطلب ہے۔ یعنی جس کو اطاعت کہتے ہیں، معقول بات ہے، وہ کچھ تقاضا کر رہے ہیں، کوئی بات ایسی ہے جو ان کی ضرورت بن گئی ہے تو عام حالات میں مانی ہی جائے گی، لیکن یہ کہ اطاعت کرنی ہے اس طرح جس طرح اللہ اور رسول کی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ اس میں قوا مزمل ہو جاتے ہیں، آدمی کی طبیعت میں بھی اعتدال نہیں رہتا، بات کرنے میں بھی وہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کا لحاظ کرنا چاہیے جب آپ کے بڑے اس عمر کو پہنچ جائیں۔ اس بڑھاپے کا حوالہ، یعنی قرآن نے خاص طور پر بڑھاپے کا حوالہ دیا ہے، اس بڑھاپے کا حوالہ خاص طور پر جس مقصد سے دیا گیا ہے اس کی وضاحت استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس طرح کی ہے۔ یہی زمانہ ہوتا ہے
جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بڑھاپے میں ظاہر ہے آدمی کی اپنی امنگیں ہیں، اپنے کام ہیں، اپنے منصوبے ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، آگے خود اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات ہیں، اور انسان بھول جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سب میرے لیے کیا ہے جو میں اب اگلی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ میں بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں، یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جو آپ کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے، مجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، اب بھی صورتحال یہی ہے۔ اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں۔ ہمارے دین میں جس چیز کو روح کی حیثیت حاصل ہے وہ کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یعنی احسان تو آدمی کو جزا کے بغیر بھی کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو احسان کی ایک پوری تاریخ ہے پیچھے، تو اس لیے حسن سلوک۔ لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، یعنی یہ جو بڑھاپے کا ذکر کیا ہے تو یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں تو ہر زمانے اور ہر دور میں ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر بڑھاپے کا حوالہ اس لیے دیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی پہلے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اف کا طریقہ اختیار نہ کرو، کبھی جھڑک کر جواب نہ دو، ادب سے بات کرو، قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب مزید وضاحت فرمائی کہ ان کے لیے رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو۔ وہ آگے پھر دعا ہے۔ یہ جو رحمت کے بازو جھکائے رکھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس میں یہ تلمیح ہے کہ والدین جس طرح بچے کو پرندوں کی طرح اپنے بازوؤں میں چھپا کر رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں اسی طرح ان کو اپنی محبت و اطاعت کے بازوؤں میں چھپا کر رکھیں۔ یہ اسی سے گویا ایک خوبصورت تعبیر قرآن نے مستعار لے لی ہے، اس لیے کہ والدین کی شفقت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو اسی جذبے سے ہو سکتا ہے۔ یہ جذبہ اندر سے ختم ہو جائے تو پھر یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اس کے بغیر یہ حق ادا کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جذبہ ہوگا، اسی لیے اس کا حوالہ دیا ہے کہ رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما۔ یہ رحم فرما یہاں بھی فرمایا اور وہاں بھی یہ کہا کہ رحمت کے جذبے سے، یعنی جناح الذل من الرحمہ۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں من الرحمہ کے الفاظ آئے ہیں۔ آیت میں جس اطاعت و فرما برداری کی ہدایت کی گئی ہے، یہ اس کا منبع بتا دیا ہے، وہ نکلنی کہاں سے ہے۔ یعنی یہ اطاعت اور فرما برداری والدین کے معاملے میں یہ کوئی اوپری چیز نہیں ہے، یہ اندر کے جذبے سے پیدا ہوگی۔ یہ اس کا منبع بتا دیا ہے کہ یہ اطاعت و فرما برداری تمام تر رحمت و شفقت اور مہر و محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ اب یہ کہا کہ بڑھاپے میں یہ رویہ اختیار کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس میں بھی خاص طور پر یہ الفاظ کہ کما ربیانی صغیرہ، یہ اس لیے ہیں کہ یہ دعا کرتے وقت بھی یاد رہے کہ تم سے اگر اس وقت حسن سلوک کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو یہ سب ہو چکا ہے، تم لوٹا رہے ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے، تو یہ دعا کرتے رہو۔
میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ دعا والدین کا حق ہے، اور اس حق کی یاد دہانی بھی جو والدین سے متعلق اولاد پر عائد ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی ہے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت ہے اس میں خاص طور پر اس کے ایک بڑے اہم پہلو کی طرف گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں توجہ دلائی ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ بھی کیا آخری آیت میں۔ وہ تنبیہ بڑی اہم تنبیہ ہے، اس کو خاص طور پر رک کر سمجھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، ان کی وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔